تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی خوبصورت سلسلہ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ان سنتوں پر بات کی جائے جن کو اتنی توجہ نہیں دی جاتی یا اس کو لوگ سنت نہیں سمجھتے۔ تو آج ایک بڑی کمال کی سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جس پر عمل کرنے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ۔ یقین کریں یہ ایسی سنت ہے کہ جس سے ہم سب کو بہت محبت ہونا چاہیے۔ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے، اور یہ حکم خداوندی بھی ہے، حکم قرآن بھی ہے۔ وہ کون سی سنت ہے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ اسی سنت کے مطابق، اسی سے ریلیونٹ آپ کو سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر ہوئے۔ درمیانی رات تھی، اور اچانک آپ نے سنا کہ ایک شخص بہت ہی گر گڑا کر رو کر اپنے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، زار رو رہا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لایا جائے۔ وہ شخص آپ کے پاس آیا تو اس کی بدن میں ایک سائیڈ پر فالج تھا، اور وہ زمین پر گھسٹتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے کہا کہ تمہارا قصہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت ہی بے باک تھا، بڑے گناہ کرتا تھا، دن رات گناہوں میں پڑا رہتا تھا۔ میرا والد بڑا نیک تھا، بڑا صالح انسان تھا، اور پابند شریعت مسلمان تھا، بار بار مجھ کو ٹوکتا اور گناہوں سے منع کرتا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے باپ کی نصیحت سے ناراض ہو کر اپنے والد کو مار دیا۔ جی ہاں ناظرین، وہ کہتا ہے میں نے اپنے والد کو بہت مارا، میری مار کھا کر میرا والد بہت رنج میں ڈوب گیا، اور حرم کعبہ میں آیا اور میرے لیے بد دعا کی۔ میرے والد نے مجھ سے تنگ آ کر کعبے کے سامنے آ کر میرے لیے بد دعا کی۔ ابھی اس کی دعا ہی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بالکل اچانک میری ایک سائیڈ پر، ایک کروٹ پر فالج کا اثر ہو گیا، اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ میں نے رو کر اپنے والد سے اپنے جرم کی معافی مانگی۔ میرے باپ تو باپ ہوتا ہے، شفقت پدری محبت جو اولاد کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے مجھ پر رحم کھایا اور مجھے معاف بھی کر دیا، اور کہا بیٹا چل، جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی اب وہیں تیرے لیے دعا کروں گا۔ دونوں باپ بیٹے مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ کہتا ہے راستے میں میرے والد صاحب جس جانور پر سوار تھے، اونٹنی پر سوار تھے، وہ اونٹنی بدکی، والد صاحب چٹان سے گرے اور والد کا انتقال ہو گیا۔ جس والد نے آج دعا کر کے مجھے صحت یاب اللہ کی رحمت سے کروانا تھا، اب وہ دنیا میں نہ رہا۔ اب میں اپنے رب کی حضور رو کر دعائیں کر رہا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا کہ اگر واقعی تیرے والد نے تجھے معاف کر دیا تھا تو رب کریم بھی تجھے معاف فرما دے گا۔ وہ کہتا حضور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا والد مجھ سے خوش ہو چکا تھا، اس نے میری توبہ، میری معافی قبول کر لی تھی۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جب اس کی یہ حالت بھی دیکھی، ترس کھایا، آپ نے نوافل ادا کیے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی صحت یابی کی دعا کی، اور جیسے ہی صحت یابی کی دعا سے مولا علی فارغ ہوئے، فرمایا کھڑا ہو جا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور چلنے لگ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تو قسم نہ کھاتا تو میں تیرے لیے دعا نہ کرتا۔ ناظرین یہ واقعہ واقعی بڑا عبرتناک ہے۔ 2-3 اسپیکٹس ہیں اس واقعے کے۔ پہلی بات تو کہ والدین کا ادب کرنا چاہیے، ماں باپ کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ماں باپ ناراض تو رب بھی ناراض۔ بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے شاؤٹ کرتے ہیں۔ نہیں جناب، قرآن تو کہتا ہے اف بھی نہ کہو۔ تو والدین اگر ناراض ہو گئے نا تو دنیا برباد ہی ہونی ہے، اور خدا نہ خواستہ ان کی زبان سے بد دعا نکل جائے تو پھر تو بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ اللہ کرے کہ ساری زندگی ہمارے ماں باپ ہم سے راضی رہیں اور ان کی دعاؤں کے ہم حقدار بنیں۔ یہاں والدین کے لیے بھی ایک درس ملانا
کہ بعض اوقات اب کچھ والدین کو دیکھتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر کوسنے دیتے ہیں، تو برباد ہو، تجھے کیڑے پڑے ہیں، تو کبھی کامیاب نہ ہو، غصے میں آ کر آپ کہہ تو دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کون سی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہی وقت قبولیت کا ہو اور آپ کا ہی بچہ مصیبت میں پھنس جائے، اور بعد میں آپ ماں باپ ہیں، آپ سہ نہیں سکیں گے، تکلیف آپ کو ہی ہونی ہے، پریشانی آپ کو ہی ہونی ہے۔ بچہ اگر برباد ہو گیا، کسی بڑی بیماری میں آ گیا، تو بچوں کو معاف کر دیا کریں، بد دعائیں نہ دیا کریں، دعائیں دیا کریں۔ تیسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے، جو میرا آج کا موضوع ہے، کہ نبی پاک کی سنت ہے دعا کرنا۔ یہ حکم قرآنی بھی ہے، اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شاندار سنت ہے۔ یہ سنت ہے کیسی؟ اللہ اکبر! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں نا، تو ایسا لگتا ہے قدم قدم پر میرے آقا نے دعائیں کی۔ جی ہاں، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سواری کی دعا، ملاقات کے وقت دعا۔ یعنی آپ اگر غور کریں ان دعاؤں، آئینہ دیکھنے کی دعا، تو دعائیں دعائیں، تیل لگانے کی دعا، لباس پہننے کی دعا۔ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی جو دعائیں ہیں، یہ بیسیکلی کیا ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہیں نا۔ آئینہ دیکھ کر دعا ہو رہی ہے کہ اللہ میرا چہرہ اچھا بنایا، میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ کھانا کھانے سے پہلے دعا کر رہے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ذرا غور کیجئے، قدم قدم پر دعائیں۔ سونے سے پہلے کی دعا، اللہم باسمک اموت واحیا۔ جاگنے کے بعد دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ گویا یہ عمل بتا رہا ہے کہ قدم قدم پر اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے، بندے کا رب سے ناطہ مضبوط ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ! نبی پاک کا اس پر کتنا تواتر کے ساتھ عمل تھا۔ اچھا، یہ تو مختصر دعائیں ہیں، پھر نبی پاک نماز کے بعد جب دعا فرماتے، سبحان اللہ، پھر تہجد کے وقت دعائیں، رات رات بھر دعائیں، گریہ وزاری، اللہ کی یاد میں گم رہنا، امت کی یاد میں آنسو بہانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اس قدر عمل تھا دعا پر۔ بتائیں نا ہمارا کتنا عمل ہے؟ ہم پورے دن میں کتنی بار اللہ کو یاد کرتے، کتنا اللہ سے مدد مانگتے ہیں؟ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا؟ میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، اور فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ اللہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے دنیا میں ناظرین؟ مانگنے والے کو دنیا میں لوگ پسند نہیں کرتے۔ جی ہاں، آپ بتائیے نا، ہماری ایسی تو مثال ہے کہ کوئی ایک بندہ کہیں مدد مانگنے آئے تو بندہ قریبی ہو، جانتا ہو، دے دیتا ہے۔ دوبارہ آئے تو بندہ کہتا ہے تھوڑے دنوں پہلے تو لے گئے تھے، پھر آ گئے۔ تیسری بار آئے تو اس کا فون نمبر ہی بلاک کر دیا جاتا ہے۔ بار بار مانگنے والا دنیا میں پسند نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا پسند فرماتا ہے۔ یہ ایسا کریم ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے، اس کے ایسے کرم کے خزانے ہیں۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، تو کریم ہی جو ٹھہرا، تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ کیسی کیسی دعائیں کہاں کہاں کام آتی ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنایا۔ ناظرین، کمال کا واقعہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ کچھ دوست تھے، سفر پر جا رہے تھے، 3 دوست تھے، بارش ہوئی، رات ہو گئی، تو وہ غار میں چلے گئے کہ غار میں آرام کر لیتے ہیں۔ اچانک ایک بڑا پتھر آیا اور غار کے منہ پر اس نے غار کا دہانہ بند کر دیا، لاک ہو گئے اندر۔ اب اس زمانے میں موبائل فون تو تھا نہیں کہ کسی کو فون کرتے کہ جناب ہمیں غار سے نکالا جائے۔ تینوں دوستوں نے پلان کیا کہ ایسا کرتے ہیں، زندگی میں اگر کوئی نیک کام کیا ہے نا تو دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس نیک کام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ کریم کرم کرے گا۔ تو پہلا جو دوست تھا وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے اور میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تھا، رات کو واپس آتا تو پہلے اپنے بکریوں کا دودھ نکال کر والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا، میں آیا تو والدین تھک کر سو چکے تھے، بچے میرے بھوکے تھے، مگر میں اپنے والدین کے سرہانے ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا۔ والدین صبح اٹھے، ان کو پہلے دودھ پلایا، پھر بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو ہمیں اس غار سے نکال دے۔ اس نے دعا کی اور تھوڑا سا پتھر جو ہے وہ سرک گیا۔ دیکھیں، یہاں بھی والدین کی خدمت تھی، والدین کا ادب تھا، تو مصیبت سے بچنے کی صورت بنی نا۔ دوسرا شخص کہتا ہے یا اللہ، میری ایک چچا کی بیٹی تھی اور میں اسے بہت پسند کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے قریب آئے۔ تو ایک بار وہ کسی مصیبت کی وجہ سے میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے رقم مانگی، میں نے اسے 120 اشرفیاں دی۔
اور اس کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ میرے ساتھ معاذ اللہ غلط کام کرے. تو وہ راضی ہو گئی، بیچاری پریشان تھی. جب وہ میرے قریب آئی تو اس عورت نے مجھے کہا کہ ایسا مت کرو، جو تم یہ کر رہے ہو یہ جائز نہیں ہے. تو اے اللہ، میں نے تیرے خوف سے اس کام کو گناہ سمجھ کر، موقع بھی تھا میرے پاس، کنٹرول بھی تھا، میں نے تیری رضا کی خاطر اسے چھوڑ دیا. اے میرے مالک، اگر یہ عمل میرا تیری بارگاہ کے لیے اخلاص کے ساتھ تھا، تیری رضا کے لیے تھا، تو اس مصیبت سے نکال دے. وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا. تیسرا بندہ جو تھا وہ دعا کرتا، یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، کام کیا، اپنی مزدوری بھول گیا، میں نے وہ پیسے اس کے کام میں لگا دیے، بکریاں اور جانور تھے اس کے پاس. اے کریم، تو نے میرے مال میں بہت برکت دے دی. کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور آیا، کہتا ہے میری مزدوری بھول گیا تھا. تو میں نے کہا یہ جو پورا ریوڑ ہے نا بکریوں کا، بڑے جانوروں کا، سب تو لے جا، یہ تیری مزدوری کا ہی صلہ ہے. وہ کہتا نہیں، میری تو تھوڑی سی مزدوری تھی. تو اس شخص نے کہا مالک، میں نے اسے کہا کہ تیرے ہی پیسے میں نے کاروبار میں لگائے، اس میں برکت ہو گئی، یہ سب تیرا ہے. وہ لے گیا. اے اللہ، اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا اور تو نے اگر قبول کیا تو اس مصیبت سے نکال دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ پتھر اور سرک گیا اور یہ تینوں دوست باہر نکل گئے. ناظرین، میں اس پر آتا ہوں کہ یہ دعا کیا تھی، لیکن ذرا پہلے ان دو عمل پر بھی بات ہو جائے. عورت کنٹرول میں تھی، گناہ کا موقع تھا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا. نوجوان مجھے سن رہے ہوں گے، آج گناہ کا موقع ملتا ہے تو کون چھوڑتا ہے، بلکہ گناہ کے موقع ڈھونڈتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا اپنا خوف دے کہ ہم اکیلے میں بھی گناہ نہ کریں، اکیلے میں بھی یہ خیال آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلطیاں ہمیں برباد کر دیں. اور یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اس کی دعا کی برکت سے وہ چٹان ہی ہل گئی نا. اور تیسری دعا کیا تھی؟ سبحان اللہ، تھوڑے سے پیسے تھے مگر اس پیسے کو امانت کے طور پہ رکھا، بلکہ اس میں اضافہ کر کے اسے دیا. آج کوئی پیسے بھول جائے، حساب کتاب بھول جائے، لوگ پیسے ہی نہیں دیتے، اس کو کہہ رہے چلو بھول گیا، ہمارے ہو گئے. یہ نہ کریں ایسا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، اس کو قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. تو غور کیجئے نا کیسے جواب دیں گے. اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے، بہت سارے مسکنسیپشن کو کلیئر کر دے گی. لوگ کہتے ہیں وسیلے کے ساتھ دعا کیوں مانگتے ہیں، کسی کا واسطہ دے کر اللہ سے کیوں دعا مانگتے ہیں. میں تو آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، نبی پاک سنا رہے ہیں کہ ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اس عمل کے صدقے میں مصیبت سے نکال دے، اور اللہ نے نکال بھی دیا. تو جب اپنے نیک عمل کی وجہ سے ہم بس واسطہ مانگیں اور نبی پاک اس کو صحیح فرمائے، کیونکہ بیان فرما رہے صحابہ میں، تو اگر کوئی نیک اعمال کرنے والی ہستی، ساری زندگی نیکیاں کرنے والے بزرگ اور اللہ کے ولی کا واسطہ پیش کرے، غوث پاک کا واسطہ پیش کرے، حضرت داتا گنج بخش کا واسطہ پیش کرے، حسنین کریمین یا پنجتن پاک کا واسطہ پیش کرے، صحابہ کرام کا واسطہ پیش کرے، خود نبی پاک کا واسطہ وسیلہ پیش کرے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں واسطہ ان کا پیش کرنے کہ ہم تو گناہگار، تجھے ان کا واسطہ ہم پر رحم کر دے. تو امید ہے کہ یہ مسکنسیپشن بھی، غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی. تو اب چلتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف کہ یہ ہے دعا. دعا مصیبتوں کو ٹالنے والا عمل ہے، دعا پریشانیوں کو دور کرنے والا عمل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المومن. ایک اور جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. بہت ساری ہم عبادتیں کرتے ہیں مگر دعا نہیں مانگتے. نماز پڑھ کے کچھ لوگ دعا نہیں مانگتے، حالانکہ یہ خاص قبولیت کی گھڑی بھی ہے اور عبادت کا مغز ہے، یہ اصل ہے عبادت کی. تو ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرے. اللہ کو بہت پسند آتا ہے وہ شخص جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، دعا مانگتا ہے. اچھا، دعا کے بارے میں 2-3 باتیں اور عرض کر دوں کہ دعا مانگتے وقت کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا تو قبول ہوتی نہیں. میں اس اسباب پر بھی آتا ہوں، لیکن ایک اور بڑی خوبصورت روایت ہے کہ دعا جو ہے نا وہ 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. حدیث پاک ہے کہ دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. نمبر 1، یا اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی جو دعا مانگی وہ مل گئی. مثال کے طور پہ کسی نے کہا یا اللہ میری روزی میں برکت دے دے، اس کی روزی میں برکت ہو گئی، وہ سمجھتا ہے دعا قبول ہو گئی. اگر برکت نہ ہوئی تو سمجھتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی. آقا فرماتے 3 میں سے کوئی ایک چیز ہو جاتی ہے، یا گناہ معاف ہو جاتا ہے، یا دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے، یا یہ اس کے لیے آخرت میں اس کے لیے بھلائی جمع کر دی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنی دعاؤں کا ثواب قیامت کے دن دیکھے گا نا، جو دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوں گی، تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، سب یہیں کے واسطے جمع رہتی. اب بتائیے، دعا مانگنا فائدہ ہی فائدہ ہے. اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہو ہی رہی ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے. یاد رکھو
کہ میرے لیے کیا بہتر ہے. اگر وہ یہ بہتر سمجھ رہا ہے, اگر وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے آخرت کا اجر بہتر ہے, تو میں رب کی رضا پر راضی ہوں. اللہ پر بھروسہ کرنا شروع ہو جائے. لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, یا میں دعا تو مانگتا ہوں قبول ہوتی نہیں. اللہ بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں ناظرین. آپ کا چھوٹا بھائی ہو یا چھوٹا بیٹا ہو, اسے بخار ہو جائے اور وہ آپ سے کہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے, ٹھنڈا جوس پینا ہے. کیا آپ اسے پلائیں گے, آئس کریم کھلائیں گے؟ نہیں نا. کیوں نہیں کھلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے. اچھا, ایک دوست بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, کہہ رہا ہے آپ کیسے ظالم باپ ہے, بیٹا رو رہا ہے, آئس کریم کھلا دیں. آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ کہ میں اس کا والد ہوں, میں بہتر جانتا ہوں اس کے لیے کیا بہتر. اس وقت آئس کریم اس کے لیے اچھی نہیں ہے. یہی جواب دیں گے نا آپ. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سنیے گا. آپ والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں, آپ کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو پتا نہیں مجھے کب کیا دینا ہے. اگر وہ نہیں دے رہا تو وہی بہتر ہے میرے لیے. میں کہہ رہا ہوں یا اللہ مال دے دے, ہو سکتا ہے یہ مال میرا ایمان لے جائے, ہو سکتا ہے میں جو مانگ رہا ہوں میرے لیے بربادی لائے. اگر رب نہیں عطا فرما رہا تو وہی بہتر ہے. تو دعا مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی اور اللہ کی رضا پر راضی بھی رہنا. ایک اور کمال کی روایت ہے ناظرین, جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ذرا سنیے گا, آپ بھی ایمان تازہ کیجئے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی فاسق اور فاجر دعا کرتا ہے نا, خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں, کافر یا فاسق, آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے, عبادت بھی نہیں کر رہے ہوتے, گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں, ان کے کام سنور رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات بڑے نیک لوگ پریشان ہوتے ہیں. چلے ان کا بھی غلط فہمی دور کر دیتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مجھ سے مانگے, اس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی پیارا دعا مانگتا ہے نا, اللہ کا پیارا, تو اللہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے کہ ٹھہر جاؤ اے جبرائیل, ابھی نہ دو, اس کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے. اللہ اکبر. اگر میری دعا اللہ کو پسند آ جائے, مجھے ملے نا جو مجھے چاہیے, سچے دل سے بتاؤ, اور اللہ ایک بار جبریل امین سے فرما دے کہ میرے بندے کو مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے. یہ زندگی کا حاصل نہیں ہے کہ اللہ کریم کو میری آواز پسند, میرا گر گڑانا پسند. اللہ کرے ایسا ہو جائے تو جلدی نہ مچایا کریں. اور پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہوتی, دیکھیں دعا قبول نہ ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں. بہت بڑا سبب حرام روزی ہے. اللہ پاک حرام کمانے والے, حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں کرتا. یہاں رشوت کا, سود کا, حرام چیزوں کا لین دین چل رہا ہے اور کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. یاد رہے, جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو, اس کی عبادت, اس کی دعائیں کچھ بھی قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, وہ بڑا رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا. آپ نے کہا یا اللہ تیرا بندہ کتنا رو رو کے دعا مانگ رہا ہے, قبول فرما لے. ارشاد باری ہوا, اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کیا مولا کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد ہوا, اے موسیٰ وجہ یہ ہے کہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے, جو پہنتا ہے وہ حرام ہے, جو کماتا ہے وہ حرام ہے. بتائیے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں, پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. آج ہمارا کھانا پینا کمائی کیا ہے, چیک کیجئے. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں غافل دل کی دعا نہیں سنی جاتی. دعا بھی کر رہے ہیں, دھیان کہیں اور ہے, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی انگلیاں چٹکا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, بس آمین آمین کہے جا رہے ہیں غافل دل کے ساتھ. نہیں, اللہ سے مانگے تو فوکس کے ساتھ, گڑ گڑا کر, ہو سکے تو روئیں, رو نہیں سکتے رونے جیسا منہ تو بنائیں. کریم کی بارگاہ میں, خالق کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, پھر بھکاری بن کے حاضر ہونا. تو مثال کے طور پہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, بھائی ہو, آپ اس سے بڑی اہم بات کر رہے ہیں اور کبھی وہ ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, تو کتنا غصہ آتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو, میں تم سے بات کر رہا ہوں, میرے پاس آئے بھی ہو دھیان کہیں اور ہے. کتنا برا لگتا ہے آپ کو. اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں دعا کرنے, دھیان کہیں اور ہوتا ہے, تو کیسے قبول ہوگی دعا؟ تو فوکس کے ساتھ کریں, یقین کے ساتھ کریں کہ وہ رب کریم عطا فرمائے گا. پھر بدن, لباس, مکان پاک ہو, طاہر ہو, سبحان اللہ, تو انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی. اسی طرح کچھ اور آداب بھی لکھیں کہ جن کے حقوق اس کے ذمے ہوں وہ ادا کرے, ان سے معاف کروا لے, یا ادا کر دے یا ان سے معاف کروا لے. یعنی بڑی پیاری مثال دی کہ بندہ بادشاہ کے دربار میں جائے, اس حالت میں بھیک مانگنے جائے کہ ایک ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا ہے, کپڑے پیچھے سے کوئی اور کھینچ رہا ہے, 4 بندے اور لپٹے ہوئے کہ ہمارے حقوق دے دو. تو بادشاہ نے تو کچھ نہیں دینا, پہلے بندوں کے تو دے دو بھائی. اللہ کی بارگاہ میں بھی جا رہے ہیں, لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں,
لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے، لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے، تو لوگوں کے حقوق ادا کرے، ہو سکے تو 2 رکعت نفل ادا کرے تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو، پھر دعا کرے تو پھر ضرور انشاءاللہ کرم ہوگا. اور ہو سکے تو گڑ گڑا کر دعا کریں. پھر اس کے بعد اوقات بھی لکھے کتابوں میں، تہجد کے وقت دعا کرے، نماز کے بعد دعا کرے، افطار کے وقت دعا کرے، اذان کے بعد دعا کرے، جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان دعا کرے، بارش کے وقت جو دعا ہے وہ قبولیت کا وقت ہے. پھر مقامات بھی لکھے، سبحان اللہ، مکہ مدینے جا کے دعا کرے، کعبے کے سامنے دعا کرے، اولیاء کرام کے مزارات کے قریب جا کر دعا کرے کہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. تو بہرحال ناظرین، بات یہ کرنی تھی، یہ بہت طویل ٹاپک ہے ہمارا، چونکہ سلسلہ تھوڑا سا شارٹ ٹائم کا ہوتا ہے. میں ایک یوں سمجھے کہ سمرائز کر رہا ہوں کہ دعا نبی پاک کی سنت بھی ہے، دعا حکم قرآنی بھی ہے، دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، اور دعا عبادت کا مغز بھی ہے. مگر دعا ہماری عادت نہیں ہے، ہماری عادت ہونی چاہیے. آپ پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، سب کو بتاتے ہو، رب کو کیوں نہیں بتاتے؟ سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ دینے والا ہے. یاد رکھنا، دینے والا وہی ہے. بیماریاں دور بھی اسی نے کرنی ہے، میرے قرضے بھی اسی نے اتروانے ہیں، میری پریشانیاں بھی اس نے دور کرنی ہے. جب روزی دینے والا وہ ہے، عطائیں کرنے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، ذلت سے بچا کر عزت دینے والا وہ ہے، تو پھر میری اس سے کیسی دوستی ہونی چاہیے؟ اس کی بارگاہ میں مجھے کیسے مانگنا چاہیے؟ اکیلے میں بھی رو رو کر مانگنا سیکھیں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے مانگیں، اپنی قبر روشن کے لیے مانگیں، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے مانگیں، جنت میں بلا حساب داخلہ مانگیں. وہ بڑا کریم ہے، ایک سچے دل سے مانگی دعا وہ قبول فرما لیتا ہے. آخری بات کرتا ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. کبھی رات میں ذرا تصور کریں، ایک بچہ بیمار ہو یا کسی پریشانی میں ہو، رات اسے نیند نہ آئے. ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو، نیند نہیں آ رہی، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور رات 2-3 بجے بندہ ماں کے پاس چلا جائے، ماں مجھے نیند نہیں آ رہی، میں پریشان ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے. سچ بتاؤ، ایسی کیفیت میں آپ کی والدہ کا کیا ری ایکشن تھا؟ بے قرار ہو گئی نا، خود بھی جاگ گئی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، سینے لگا لیا ہوگا اور بڑی دعائیں دی ہوں گی. ایسا ہی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. جب آپ رات بستر چھوڑ کر تہجد میں آنسو بہاؤ گے کہ اللہ بیمار ہوں، اے اللہ قرضے میں ہوں، اے اللہ روزگار کی کمی ہے، مالک بچوں کی پریشانی ہے، فلاں نے میرا حق دبا لیا ہے، فلاں پرابلم ہے، واٹ ایور پرابلم یو ہیو، جب اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ گے، کیا اس کی رحمت اپنے دامن میں نہیں چھپائے گی؟ وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. پرابلم یہی تو ہے، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے نہیں ہیں. وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہاں سے رحمت کا دریا تو برس ہی رہا ہے. تو آئیے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، اپنے رب کے حضور سر جھکاتے رہیں گے، ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے. اور اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور یہی میرے آقا کی سنت ہے، یہی نبی پاک کی تعلیم ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اچھے انداز میں سنتوں کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری سنتوں پہ چل کر